बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी मज़ेदार ख़बरें, और आखिर तक देखेंगे तो बात पता लगेगी आपको। आगाही देने की कोशिश करूँगा, थोड़े वक्त में ज़्यादा ख़बरें हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश मेरी यही होगी कि तमाम चीज़ें आपको बता सकूँ। यानी इमरान खान की किस्मत का फ़ैसला होने वाला है, रमज़ान के आखिरी हफ्ते में रिहा हो जाएंगे। अच्छी खबर है ना। अच्छा, फिर मौलाना फजलुर रहमान के कीमती एटीएम पर डाका, और घुसपैठियों का जोर, बल्कि राज और धड़ेबंदी का जोर। शेर अफजल मरवत ने आखिरी बिगल बजा दिया, यानी जंग के लिए वो तैयार हैं। सेनेट इलेक्शन का इंतज़ार है, फिर उसके बाद होगा दमादम मस्त कलंदर। ये सब कुछ क्या है, इससे आपको आगाही दूंगा, तफसीलात बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, सेनेट का इलेक्शन का इंतज़ार, फिर दमादम मस्त कलंदर। सेनेट का इलेक्शन सब पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि सेनेट ईवान बाला है, और ये इलेक्शन जो है बड़ा अहम है। फिर उसके चेयरमैन, फिर डिप्टी चेयरमैन, सारी चीज़ें, तो इसमें मामला जो हैं वो खासे संजीदा हैं। अब KPK ने एक कांटा फंसाया हुआ है इस इलेक्शन में, कि उन्हें मखसूस नशिस्तों वालों को हल्फ नहीं उठाने दिए, जो ख़वातीन की थी या अक़लियतों की थी। तो उस सिलसिले में उनका ख्याल ये है कि इस कोशिश से फ़ायदा होगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अलमारूफ PTI को। लेकिन बात तो ये है कि अदालतों की जानिब से जो चीज़ सामने आई है, उसमें तो वो पार्लिमानी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मान ही नहीं रहे। अभी तक उनके कोई कायदे हस्ब इख्तिलाफ नहीं बन सका, कोई पार्लिमानी लीडर नहीं बन सका, तो फिर ये कैसे। लेकिन बहरहाल उन्होंने हिच अड़ाई ही है, उन्होंने कहा जनाब अजीब बीच बैठे हुए कर लो जो करना। अदालतों में बात चल रही है, शाखा और पेश हुए, उन्होंने कहा जनाब आप ऐसा करें कि वहाँ KPK में सेनेट का इलेक्शन ही रोक दें। अच्छा, ये कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि वहाँ के इलेक्शन भी तमाम सेनेटर्स के लिए भी तो शामिल होंगे ना। बहरहाल उन्होंने दावा किया, और उन्होंने फिर नोटिस कर दिए, और अपना लॉ डिपार्टमेंट से जो है वो उन्होंने राय मांग ली, तजवीज़ मांग ली। लेकिन बहरहाल अभी ये मसला आगे चलेगा। इंतज़ार इसी बात का है कि आखिरी इलेक्शन हो जाए, फिर देखिए इसके बाद क्या होता है। अच्छा, घुसपैठियों का यानी राज, तो ये कहा जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फंस गई है। अलमारूफ PTI यानी कायद जो है वो जेल में, यानी चेयरमैन जेल में, वाइस चेयरमैन जेल में, सदर जेल में, और जो अहम रहनुमा वो सारे आउट दाएँ बाएँ। तो जो जीत के इलेक्शन आए, अवाम ने उनको वोट भी दिया, उनकी सीटें भी खासी हैं, लेकिन उनमें आपस में कोई वो कम्बिनेशन नहीं है। क्यों? तरबियत याफ्ता नहीं है, सियासी तरबियत नहीं उनकी, लिहाजा एक दूसरे के गिरेबानों को हाथ भी डाल रहे हैं। यानी मुखालफिन पे तो हमलावर हैं ही हैं, अपने भी घर में लड़ाइयाँ जारी हैं। तो कह रही ये वजह यही कि घुस आए हैं, अपने मुफाद की खातिर वो अपनी शख्सियत बना रहे हैं, बाकी उन्हें किसी की परवाह नहीं है। अपने चेयरमैन की परवाह नहीं है कि वकला बरादरी ईवान तक तो पहुँच गई, लेकिन चेयरमैन की उन्हें फिक्र नहीं कि चेयरमैन कब रिहा होगा। ताहम ये खबर उनके सोशल ब्रिगेड ने दे दी है कि रमज़ान के आखिरी हफ्ते में रिहा हो जाएंगे। अली मोहम्मद ख़ान भी बड़े ज़िम्मेदार लीडर हैं, वो भी बड़े खुश हैं, और कहा यह जा रहा है कि जनाब मिठाइयों के टोकरों की तैयारियां शुरू हो गई। याद रखिएगा कि आज 15 रमज़ान है, यानी 15 दिन या 14 दिन बाकी रह गए, तो खुशी की बात तो है। अब ये सारे मामला जो है ये अपनी जगह, लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये एक और है कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, उनका ATM जो था उस पर डाका पड़ गया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ी अहम सियासी बात है। आप कहेंगे ATM से सियासत का क्या ताल्लुक? भाई, सियासत चलाने के लिए भी आजकल कोई गरीबों का काम नहीं है, उसमें भी ATM चाहिए होता है। तो ये हैं सेनेटर तलहा महमूद, बड़े अच्छे सेनेटर थे, और बड़ा उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी, लेकिन वो JI को खैरबाद कहकर PP को, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। वो कहते हैं अगर अवामी जद्दोजहद करनी है, आवाम के लिए कुछ करना है, तो एक ही जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।
ظاہر ہر جانے والا یہی کہتا ہے، جب جاتا ہے کسی پارٹی میں شامل ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے اس سے بڑی پارٹی کون ہو سکتی ہے، لیکن وہ JUI کے پرانے ساتھی ہیں، لہٰذا مولانا فضل الرحمان کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، یعنی خطرہ 440 وولٹ کا جھٹکا۔ اب اس جھٹکے سے وہ کیسے مطلب باہر نکلتے ہیں، نہیں نکلتے ہیں، ان کے مقابلے میں کس کو لاتے ہیں، آئندہ اس قسم کا دوسرا شخصیت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، یہ بات کی بات ہے۔ فی الحال تو جناب یہ کام ہو گیا۔ اب آتے ہیں شیر افضل مروت، یعنی جو اس وقت سپر اسٹار ہیں سنی اتحاد کونسل المعروف PTI کے، اور انہوں نے برے وقت میں بھی اپنے چیئرمین کا جھنڈا لے کے ہوئے اور ورکرز کنونشن کیے، پورے پاکستان میں کیے۔ KPK میں اپنی دھاک بٹھانے کے بعد پھر وہ سندھ چلے گئے، پھر سندھ میں جناب ان کے مخالفین نے ان کو جناب ان کی گردن زدنی کے لیے چیئرمین سے رابطے کیے، اور چیئرمین نے رابطہ کرنے والوں کو پیغام دے دیا کہ میں واپس بلا رہا ہوں، اور شیر افضل مروت کو واپس بلا لیا گیا۔ لہذا پنجاب میں بھی ہوا ہے، پکڑے بھی گئے، سب کچھ ہوا، لیکن ان پر ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے ان کے اپنے ساتھیوں نے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جلسوں کی اجازت نہیں ملی، ہم یہ سب کچھ کر نہیں سکے، ہم پکڑے گئے یا ہمارے پکڑے گئے تو ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی، شیر افضل مروت کو یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں شیر افضل مروت ہمارا ہے ہی نہیں، یعنی یہ کہتے ہیں گوہر خان جو ہے وہ گوہر خان سے بھی ان کی مٹ بھیڑ ہوتی رہتی ہے، شیر افضل مروت کی عمر ایوب سے بھی مطلب ہاتھ جوڑی ہوتی رہتی ہے، اور مراد سعید کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو لوگ بھاگ گئے، روپوش ہو گئے، ان کا کیا تعلق؟ یہ تو میں دیکھیں میں میدان میں کھڑا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اس وقت واحد سپر اسٹار ہیں سنی اتحاد کونسل PTI کے، لیکن وہ کہتے ہیں انہیں گلا ہے، وہ کہتے ہیں میرا تو اپنا سوشل بریگیڈ ہے، اس نے میری ٹرولنگ شروع کی ہوئی ہے، اگر اس نے بند نہ باندھا، اس کا خاتمہ نہ کیا تو پھر 30 مارچ کے بعد جلسے کے بعد میں نہیں، یعنی میں کہیں اور نظر آؤں گا یا میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں سیاست چھوڑ، پہلے بھی 2-3 دفعہ جذباتی ہو گئی، اعلان کر چکے ہیں اور انہیں منا کے لایا گیا کیونکہ انہوں نے زندہ کیا پارٹی کو۔ الیکشن بھی بڑے زور شور سے انہیں لڑا اور ہر جگہ وہ پہنچے، ہر جگہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ان پہ ان کے ساتھیوں نے ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ ساڈا ہے ہی نہیں، یہ ڈیوٹیفل آدمی ہے، کسی اور کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اب وہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک نہیں صحیح ہے، لیکن جو حقیقت ہے عوامی طور پر وہی پاپولر ہے، ان کی ہر بات پروگراموں میں ان کو بلایا جاتا ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں نہیں جی ایک پلان کے تحت وہ جا کے سپر اسٹار بن گئے سیاسی، اور آئندہ مستقبل کے وہ ایک بڑے کھلاڑی ثابت ہوں گے، اس وقت وہ صرف نقصان پہنچانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اب ان چیزوں سے وہ بڑے رنجیدہ ہیں شیر افضل مروت، کیونکہ ان کا اپنا بولنے کا اسٹائل ہے، اور وہ پشتو فلموں میں اگر آپ نے دیکھو، ایک ہے شاہد خان اداکار ہے جو پختون فلموں سے واقف ہیں، ان کے بارے میں کروں، 2 ہیں، ایک شاہد خان ہے، ایک جہانگیر جانی ہے، ان کی فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہیں، لازمی یعنی کامیابی کی مہارت ہے، بس وہ والا انداز اپنایا ہوا ہے، یعنی پشتو فلموں کا ایک سلطان رہی ہے شیر افضل مروت، اور وہ وہاں پہ موجود ہیں اور انہیں اپنا کام کیا، سب جگہ کیا، لیکن ابھی ان کی جان چھٹتی نہیں لگ رہی، اور وہ ناراض ہو گئے، نالا ہے کہ اگر 30 تاریخ کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی، اب کس طرح ان کو قابو کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اب سنیں عمران خان کی، تو شیر افضل مروت سے کریں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں۔ شیر افضل مروت کہنا کہ جناب اپنا سوشل بریگیڈ جو ہے اسی نے عمران خان کو نقصان پہنچایا، تمام مقدمات میں بھی پہنچایا، اسے سزا بھی ہوئی، یا وکلا برادری جس انداز میں لڑتے رہے انہوں نے کوئی سیریسنیس نہیں کی، مجھے تو ان سب سے شکوہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹرولنگ کی، سوشل بریگیڈ نے کہا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رمضان المبارک کے آخری ہفتے میں وہ رہا ہو جائیں گے، اور علی محمد خان جیسا سنجیدہ پارلیمنٹیرین جو بڑے تجربہ کار بھی ہیں، اب ان پہ کوئی اعتراض نہیں آپ کر سکتے، اور وہ برے وقت میں بھی عمران خان وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی سائفر کیس اڑنے والا ہے، اس میں ضمانت ہو جائے گی اور باقی معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے، اور آ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پہ تو مجموعی طور پہ شرطیں لگ گئی ہیں، یعنی جواریوں نے بھی اپنی بکنگ کھول لی ہیں کہ عمران خان باہر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اور باہر آنے والوں کا جو ریٹ ہے بہت زیادہ ہے لیکن نہ آنے والوں کا کم ہے، اس لیے اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ابھی وہ نہیں آئیں گے۔ لیکن مٹھائیوں کے ٹوکرے تیار ہو رہے ہیں، عید الفطر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سوشل بریگیڈ کہہ رہا ہے بڑے زور شور سے کہ جب پاکستان نہیں امریکہ تک ساری فضا جو ہے وہ ہموار ہو رہی ہے، معاملات سیدھے ہو رہے ہیں، اور حکومت جو ہے جان چھڑانے کے لیے ان کو رہا کرے گی،
ورنہ ان کی نہ حکومت چلے گی نہ جمہوریت چلے گی. تو بھائی اے خبر ہے کہ 15 دن یا 14 دن رہ گئے نا, میدان بھی اچھے تھے, گھوڑا بھی اچھے, سب کچھ سامنے آ جائے گا. میرا تو خیال یہی ہے کہ جس انداز میں ابھی وہ پھنسے ہیں اور جس طرح ملٹری کورٹس کا فیصلہ بھی ابھی نہیں آ رہا, وہ بھی آ جائے گا سینٹ کے الیکشن کے بعد. میرے اپنا اندازہ ہے کیونکہ عدالتوں نے ہی ان کورٹس کو بنوایا تھا, کیونکہ وہ خود فیصلہ نہیں دیتی تھی. خواجہ آصف تو کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں دیں گی فیصلے تو ہم جناب پارلیمنٹ میں جا کے پارلیمان سے ترامیم کرائیں گے ان کے بارے میں. اور ملٹری کورٹ ضروری ہے اس لیے کہ پہلے عدالتوں نے دہشت گردوں کے خلاف فیصلے نہیں دیے تھے, ڈرتے تھے, ان کے دھمکائے میں آ گئے تھے, لہٰذا یہ بنی تو اس کی اجازت دی تھی. اب پھر انہیں اجازت کہ حالات بہت خراب ہیں. ابھی تازہ ترین جو واقعہ ہوا ہے تربت میں, اس میں بھی ہمارے ایک شہید بھی ہوا ہے اور 4 دہشت گرد پاک افواج نے مار بھی دیے. تو یہ معاملات جو ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہو, چاہے گوادر ہو, چاہے وزیرستان ہو, کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے. اس سے بھی نمٹنا ہے. لیکن بھائی سینٹ کا الیکشن ہو جانے دو, پھر سب کچھ سیدھا ہو جائے گا. یہ آخری خبر آپ کے لیے میں دے رہا ہوں اس ولاگ کی. اپنا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.